شفاعت نبوی، حشر کی عدالت میں بڑے بڑے گنہگاروں کا انجام شفاعت نبوی پر طے ہوگا۔ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے نبی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور نبی کی سفارش سے اللہ اپنے بہت سارے گنہگار بندوں کو بخشے گا، معاف کرے گا، انہیں سیدھے جنت میں بھیجے گا۔ لیکن جانتے ہیں آپ نبی کی شفاعت کا حقدار بننے کی بھی شرط اول و آخر کیا ہے؟ نبی کی شفاعت کا حقدار بننے کی اولین شرط عقیدۃ توحید ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حشر کی عدالت میں آپ کی شفاعت اور سفارش کے حقدار بننے والے سعادت مند لوگ کون ہیں؟ آپ کی شفاعت کا حقدار بننے کی شرط کیا ہے؟ آپ کی شفاعت کا حقدار بننے والے بندوں کی پہچان کیا ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، آپ نے کہا میری شفاعت اگر پانا چاہتے ہو صرف میرے ان امتیوں کو ملے گی جو دل کے خلوص کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، دل کے اعتقاد کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہوں اور اس پہ قائم رہتے ہوں، اس پہ مرتے ہوں۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اور دل میں بتوں کو سجائے رکھنا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اور دل کو درگاہوں، درباروں، مزاروں پہ جھکا دینا، یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ اور ایسے لا الہ الا اللہ کے زبانی ورد کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لا الہ الا اللہ زبان کا ورد ہونے سے پہلے دل کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی نے کہا میری شفاعت، میری سفارش میرے ان امتیوں کو ملے گی جو دل کے یقین اور دل کے اعتقاد کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہوں۔ من قال لا الہ الا اللہ، پتہ چلا کہ شفاعت نبوی کا راستہ بھی توحید ہے۔ اس کے بغیر شرک کے ذریعے کوئی نبی کی شفاعت کا حقدار بن نہیں سکتا۔